اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من الصفاحۃ والتمویہ۔ آج کی دعا ہمیں کمال اور پرفیکشن کی جانب لے کر جا رہی ہے، ہمیں علم و عمل کے میدان میں مضبوط کر رہی ہے۔ اے پاک پروردگار، اس ماہ رمضان میں ہمارے رزق میں لکھ دے ذہانت اور آگاہی کو، اور ہمیں حماقت اور ظاہر سازی و منافقت سے بچا لے۔ ان فراز کو سمجھنے کے لیے دو کلمات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ایک ہے ذہن اور ایک ہے تنبیہ، جس کو ہم آسان الفاظ میں ترجمہ کرتے ہیں ذہانت اور آگاہی، لیکن در حقیقت یہ اپنے اندر بہت زیادہ مفاہیم کو سموئی ہوئی ہے۔ ذہن کسے کہا جاتا ہے؟ ذہن ادراکات کلی کا نام ہے اور تنبیہ مصادیق کلی کا نام ہے۔ آسان الفاظ میں ہم کہیں گے ذہانت فارمولا ہے اور تنبیہ یعنی اس کی امپلیمنٹیشن۔ کیا وجہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے بہت سی چیزیں، نماز پڑھنا واجب ہے، موسیقی حرام ہے، جھوٹ گناہ ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے میں غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہمیں اس دعا میں بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال سے ذہانت مانگو تو ساتھ میں تنبیہ بھی مانگو، آگاہی بھی مانگو، مکمل آگاہی جو ہمیں عمل کی جانب لے کر جائے۔ اس کی مثال ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے کوئی شخص ہے جو جانتا ہے کہ موسیقی سننا گناہ ہے، حرام ہے اور اس کا فزیکلی نقصان بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ موسیقی سنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ موسیقی سننے کی جو لذت ہے وہ زیادہ ہے اور اس کا نقصان اس سے کم ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی جو لذت ہے جسے وہ زیادہ سمجھ رہا ہے، نقصان کو کم سمجھ رہا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کا نقصان اس سے کئی درجہ زیادہ ہے اور اس کا گناہ کئی درجہ بالا ہے۔ وہ اس تھوڑی سی زندگی کے لیے، اپنی 100 سالہ زندگی کو حرام انٹرٹینمنٹ کے ذریعے سے اپنی ابدی اور دائم زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ بس ذہانت یعنی فکری صلاحیت، ہوشمندی، تصورات، ادراکات، قضاوت، تفکر، زبان اور حافظہ، بیان، تمام مفاہیم کو اپنے اندر سموئی ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ آج کل جس کے لیے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں وہ ہے حافظے کی کمزوری۔ حافظے کی کمزوری میں جو بھی پریشان ہے اس کے لیے مجرب نسخہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کو دیا کہ یا علی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ سنیں اور پڑھیں آپ کو یاد رہے تو آپ کو چاہیے یہ دعا پڑھیں: سبحان من لا یعتدی علی اہل مملکتی، سبحان من لا یاخذ علی اہل الارض بالوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحیم، اللہم اجعل لی فی قلبی نورا وبصرا وفہما وعلما انک علی کل شیء قدیر۔ یہ وہ دعا ہے کہ جس کو اگر آپ گوگل بھی کریں گے تو آپ کے لیے نکل آئے گی، ورنہ مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہے۔ یہ وہ معجز نما دعا ہے جس طرح سے پیغمبر گرامی اپنی بیٹی کو حضرت فاطمۃ الزہرا کو اپنے تمام مشکلات کے حل کے لیے مجرب نسخہ تسبیح فاطمۃ الزہرا دے رہے ہیں، وہاں پر مولا امیر المومنین کاتب قرآن کو، کاتب وحی الہی کو یہ نسخہ مجرب دے رہے ہیں کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھیں تو جو چیز بھی آپ سنیں گے اور جو چیز بھی آپ پڑھیں گے کبھی نہیں بھولیں گے۔ لیکن اس ذہانت کے وسیع مفہوم کو اگر سمجھنا ہے تو ساتھ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ذہانت ایک اوزار کی مانند ہے کہ یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں یا اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا ذہانت نیک بھی ہے اور مذموم بھی ہے۔ اسی خداوند متعال کی دی ہوئی نعمت کا غلط استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ کسی کے پاس فکری صلاحیت بہت زیادہ ہے، علم بہت زیادہ ہے، قوہ قضاوت بہت زیادہ ہے، تفکر، تصور اور ادراک بہت زیادہ ہے، لیکن وہ اس کا غلط استعمال کرے
تجارت میں نفع حاصل کر لے لیکن حرام کھانے کے ذریعے سے، ربا، سود و رشوت کے ذریعے سے، کسی ایک مقام پر پہنچ جائے لیکن کسی حقدار کو پیچھے دھکیلنے کے ذریعے سے، تو یہ وہ تمام ذرائع ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان خدا کی دی ہوئی نعمت سے غلط استفادہ کر رہا ہے۔ یہ وہ مذموم ذہانت ہے کہ حاکم شام کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ اس کی جو سیاست کا دائرہ کار تھا وہ انتہائی ذہانت کو مذموم انداز میں استعمال کرتا تھا، لیکن لوگ آتے تھے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہتے تھے کہ حاکم شام اپنی سیاست کا اس طرح سے رنگ اپناتا ہے، اگر آپ بھی اس طرح سے کریں گے تو یقیناً آپ کو بھی ظاہری طور پر کامیابی ملے گی اور لوگ آپ کے کنٹرول میں رہیں گے، آپ پھر جو چاہیں گے کر سکیں گے۔ لیکن مولا امیر المومنین کیا جواب دیتے ہیں کہ میں ان مکر و حیلہ و فریب کے راستوں کو اس سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، لیکن حدود الہی سے میں تجاوز نہیں کر سکتا اور نہ ہی کرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا ہم اس دعا میں ایک جامع انداز میں دعا مانگتے ہیں خدا سے، پروردگارہ ہمیں ذہانت بھی دے اور آگاہی بھی دے، اور ہمیں حماقت اور ظاہر سازی و منافقت و ملمع کاری سے بچا لے۔ یہ صفاحت یعنی ایک انسان جب غلط کام انجام دیتا ہے اور وہ جانتا نہیں ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے تو گویا وہ سفیہ ہے، احمق ہے، نادان ہے، جانتا نہیں ہے۔ لیکن تمویہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جانتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے لیکن اس کے لیے وہ ظاہر سازی کر رہا ہے، اس کو چھپا رہا ہے اور غلط توجیہات کو اپنے غلط عمل کو ثابت کرنے کے لیے لے کر آ رہا ہے۔ گویا اگر کسی چیز کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے تو وہ سونے کی نہیں ہو جاتی، بس دیکھنے والوں کی آنکھوں کو فریب دینا چاہتے ہیں کہ یہ گویا سونے کی ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہم خود اپنے کاموں کو جو غلط کام ہے لیکن ان کو صحیح سمجھ کر یا صحیح سمجھانے کی خاطر اس کو توجیہ کرتے ہیں، اسے تمویہ کہا جاتا ہے، یعنی ظاہر سازی، ملمع کاری۔ بس خداوند متعال سے ہم دعا گو ہیں کہ خدایا ہمیں حماقت سے بھی بچا لے اور ظاہر سازی و منافقت سے بھی بچا لے۔ جیسے حاکم شام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب جنگ پہ جانے کے لیے نکلے تو کہنے لگا کہ یوم جمعہ میں تو ہم سفر میں ہوں گے، لہٰذا بدھ کے دن جب سفر پر نکلنا تھا تو کہا بدھ کے دن ہی نماز جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ لوگوں نے اس جذباتی ملمع کاری کو بہت زیادہ کھلے دل سے ویلکم کیا۔ بس آج زمانے غیبت میں اس پرآشوب دور میں بھی ایسی ملمع کاریاں بہت زیادہ کی جاتی ہیں اور لوگوں کے جذبات کو مشتعل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگوں کے جذبات کو غلط انداز میں خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِّن كُلِّ خَيْرٍ تُنزِلُ فِيهِ بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ۔ اور اس ماہ رمضان میں جو خیر و برکت، تیری فیوزات کی بارشیں جو ہو رہی ہیں اس میں میرا حصہ بھی لکھ دینا، میری تقدیر میں بھی ان خیر و برکات اور رحمتوں کو لکھ دینا۔ بجودکا، تجھے اپنے جود کا واسطہ، یا اجود الاجودین، اے سخاوت کرنے والوں میں سب سے زیادہ سخی۔ اگر ہم اس کلمہ جواد کو، جود کو، خدا کی صفت کو سمجھنا چاہیں تو یہ جود کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ جواد کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی وہ سخی کہ جو لوگوں کے ساتھ سخاوت سے پیش آئے لیکن ریٹرن میں وہ لوگوں سے کوئی امید نہیں رکھتا اور متوقع نہیں رہتا۔ اور جب ہم خداوند متعال سے پکار کر کہتے ہیں یا اجود الاجودین، یعنی ہم اپنی زندگی میں کسی کو بھی نہایت سخاوت کرتے ہوئے دیکھیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ انسان کتنا زیادہ سخاوت کرنے والا ہے، کتنا سخی ہے، کتنی خیرات کرنے والا ہے، انفاق کرنے والا ہے، بہت سخی ہے۔ لیکن یا اجود الاجودین ہمیں پھر سے خدا کی جانب لے جاتا ہے اور اس کے جود کی اور اس کی سخاوت کی کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ خداوند متعال کی صفات اس کی ذات ہے، اور جب ذات لامتناہی ہے تو اس کی صفات بھی لامتناہی ہے۔ بس خداوند متعال کی سخاوت جب ذاتی ہے، اس کی ذات کا حصہ ہے، تو اس کا مطلب خداوند متعال کی سخاوت بھی لامتناہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔